اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ما تبدون والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 سے آیت نمبر 216۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، قرآن مجید نے یہاں پر جو کہا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جب لوگ ایک ہی امت تھے تو پھر ان کے درمیان نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل بیچ کے ایک اہم مسئلے کو قرآن مجید نے حذف کیا ہے، اور وہ وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان شرک اور بدعات کا پیدا ہونا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد کی 10 نسلیں جو تھیں،
یہ سب کے سب توحید کے پر ہی قائم تھے، ان کے درمیان شرک نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد قوم نوح علیہ السلام کے اندر شرک پیدا ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ غلو، یعنی نیک لوگوں کے مقام کو ان کی حد سے آگے بڑھانا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈالا، یہ تمہارے بزرگ تھے، بہت عبادت کرتے تھے، تو ان کی مورتیاں بنا کر، اسٹیچو بنا کر اپنے درمیان رکھ لو، تاکہ تم انہیں دیکھو گے تو دیکھنے کے بعد ان کی یاد آئے گی، اور ان کی یادگار کی وجہ سے تم بھی انہی کی طرح عبادت کرو گے جیسا وہ کیا کرتے تھے۔ اور وہی چیز بھی ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں ایسا کام کیا۔ اب پہلی نسل بیت گئی، لیکن آنے والی نسل جو پہلے لوگوں کی محبت تھی وہ عقیدت بن گئی، اور عقیدت بننے کے بعد وہی چیز آنے والی نسلوں کے اندر شرک اور بدعات اور خرافات کا ذریعہ بنی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کے تعلق سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا، کہا ایاکم والغلو، غلو سے بہت بچنا، یعنی کسی کا جو جائز مقام ہے اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ اب یہاں اماموں کا معاملہ، لوگوں نے اماموں کی محبت عقیدت کو اتنا بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انہیں اہمیت دی جانے لگی کہ امام کی بات کو ترک نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یقیناً چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مسلک کے نام کے پر، اماموں کے نام کے پر کتنی حدیثیں آپ دیکھتے ہیں رون دی جاتی ہے، اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے، اس کے پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی غلو ہے، یعنی کسی کا جائز مقام اتنا زیادہ بڑھا دینا جس کی بنیاد کے پر انسان شریعت کے بہت سارے معاملوں کے اندر غلط کام کرنے لگے، تو یہ غلو ہے، ایسے ایسے کام کراتا ہے۔ آج ہمارے ہاں پر دیکھیے کہ جتنی مزاریں ہیں سارے مزار والوں کے تعلق سے غلو پایا جاتا ہے، جو مقام ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو بڑھا دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، مسجدوں کو چھوڑ کر مزاروں کو، آستانوں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب غلو کی بنیاد پر ہے۔ غلو جہاں پیدا ہوا یاد رکھیے گا کہ وہاں پر شرک اور بدعات پیدا ہوں گے، اور یہ چیز امت کے اندر تباہی اور بربادی لے کر آ چکی ہے۔ اسی لیے بہت سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی پہلے اختلاف نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو اور ہمارا منہج درست ہو تو ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، دنیا داری کی بنیاد کے پر کچھ تنازعات ہو، یہ آزمائش کے طور پر ہوگا، لیکن ایسا تنازع جس کی بنیاد کے پر لوگ مسلکوں کے درمیان بٹ جائیں اور عقیدے کی بنیاد کے پر اختلاف پیدا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو دیگر معاملات کے پر اس کے اثرات ہوں گے۔ ایک حدیث میں اکثر بیان کرتے رہتا ہوں، بخاری کی روایت، 3 سماجی مسئلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے جوڑ دیا۔ کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ اس کے بعد آپ نے کہا جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھے فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہ باتیں سماجی ہیں، لیکن تینوں سماجی مسئلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے جوڑ دیا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کے معاملات صحیح ہوں گے۔ اگر معاملات کے اندر خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں کے اندر بھی خرابی ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ویسا ڈر نہیں ہے، نہ آخرت کی ویسی فکر ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لوگ ایک ہی امت تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں شرک اور بدعات کے رد کے لیے اور بھٹکی ہوئی امت کو صحیح راستے کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ رسول نہیں تھے۔ رسول دراصل اپنی قوم کے اندر جو بگاڑ ہوتا ہے،
اور ان کے درمیان جو شرک ہے، بدعات ہے، ان ساری چیزوں کی اصلاح کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شرک، کوئی بدعات، کوئی خرافات نہیں تھے، تو وہ کس چیز کا خاتمہ کریں گے؟ بس لوگوں کو اللہ کی عبادت کے پر قائم رکھے ہوئے تھے اور اسی کی تبلیغ کر رہے تھے۔ جو عبادت، جو بندگی اللہ نے بتا دی اس کے مطابق چل رہے تھے۔ شرک پیدا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں، لہذا سب سے پہلے انہیں شرک کے خاتمے کے لیے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا۔ اب اللہ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے نبیوں کو مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا، جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کر لے، اللہ کے کہے کے مطابق چلنے لگ جائے، اسے بشارت دینے والا، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بندے ناراض ہوتے ہیں، ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ یہ رسولوں کی بعثت کا دو اہم مقصد ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، رسولوں کی تصدیق کے لیے اللہ کتابوں کو بھی نازل کرتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا حق کے ساتھ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے، اللہ نے اس کو رسالت دی ہے، اللہ نے اس کو مقام نبوت کے پر فائز کیا ہے۔ واضح رسول تو جب تک اپنی امت کے اندر ہوتا ہے تب تک وہ اللہ کے دین کو نافذ کرتا ہے، لیکن رسول کے چلے جانے کے بعد دراصل یہ کتاب ہی ہوتی ہے جس کی بنیاد کے پر لوگ دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، دین کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ کتابوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو دنیا سے گئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی دنیا میں دین اسلام باقی ہے، اسلام کے پر عمل کرنے والے باقی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ یعنی رسول جب تک ہے، رسول اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کام کرتا ہے، لیکن رسول کے جانے کے بعد یہ کتابیں، اس کی تعلیمات محفوظ رہتی ہیں اور انہی تعلیمات کے مطابق لوگ عمل کرتے رہتے ہیں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگ آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے۔ قرآن صاف کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، سورہ نساء میں اللہ نے صاف کہا اگر تمہارے درمیان کوئی بھی نزاع ہو جائے، فی شیء یعنی کوئی بھی نزاع، کوئی بھی اختلاف، چاہے وہ عقیدے کا ہو، مسلک کا ہو، یا تو ہمارے تجارتی معاملات یا سماجی معاملات، کوئی بھی نزاع ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن صاف کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بھی تنازع ہو جائے اسے کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن کتنا صاف کہہ رہا ہے؟ اگر ہمارا آخرت کے پر، اللہ کے پر ایمان ہے تو ہم اپنے تمام تر تنازعات کس کے ذریعے حل کریں گے؟ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے۔ اور اگر کوئی اپنے تنازعات کو قرآن و حدیث کے ذریعے حل نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیا اللہ کی کتاب بہتر فیصلہ کرنے والی نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بہتر فیصلہ کرنے والی نہیں ہے؟ اگر یہ چیز فیصلہ نہیں کرے گی، کون سی چیز کرے گی؟ اگر کوئی قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، یا وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اللہ کی کتاب مانتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانتا ہوں، لیکن اپنے تنازعات اور اپنے اختلافات کو قرآن و حدیث کے ذریعے حل نہیں کراتا، بلکہ وہ کورٹ میں لے کر جاتا ہے، کوئی ایسی جگہ لے کر جاتا ہے جہاں قرآن و حدیث کے موافق فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور کے پر اسے اللہ کی شریعت کے پر ایمان و یقین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی جسارتیں لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے تنازعات کے معاملات میں۔ ٹھیک ہے، مسلکی باتیں اور دیگر باتیں تو قرآن و حدیث کے مطابق آتے ہیں فیصلہ کرانے، لیکن آپس کے معاملات، خلا کے معاملات، طلاق کے معاملات، میراث کے مسائل، بہت ساری جگہ پر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ معاملہ، یہ کیس کورٹ میں لے کر جائیں گے
تو وہاں ہمارے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا۔ بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے بہتر نہیں، بلکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں کچھ زیادہ مل جائے گا جو ہمیں شریعت کے مطابق نہیں ملنا چاہیے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے مقدمات کو لے جا کر کورٹ میں پیش کرتے ہیں، جہاں شریعت کی روشنی میں نہیں۔ سب سے پہلے وکیل انہیں سکھاتا ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑے گا، بغیر جھوٹ بولے آپ کو اپنا حق نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے 10% ہوئی ہے تو آپ اسے 20% 30% کر کے بتاؤ۔ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے لینا ہے تو 5 لاکھ روپے کا مقدمہ درج کرو، تب آپ کو کچھ ملے گا، آدھا مل جائے گا۔ جھوٹ بولنے سے ہی شروعات ہوتی ہے، جبکہ شریعت عدل کے پر مبنی ہے۔ وہ گواہی دینے کے بارے میں کہتی ہے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دی جائے، کہیں پر جھول جھال آپ کو ملے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دنیا میں ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر کورٹ پہنچنے کے بعد شریعت کو ٹھکرا کر کچھ زیادہ لے کر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری اور مسند احمد دونوں کی روایت، کہ تم میں کے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنے مقدمات کو لے کر، اور ان میں کا کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے اور اپنی چرب زبانی کی بنیاد کے پر جتنا اسے ملنا چاہیے اس سے زیادہ لے کر جاتا ہے، یا جو چیز اس کو نہیں ملنا چاہیے وہ بھی لے لیتا ہے۔ تو جان لے کے ایسے میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے جسے وہ لے کر جا رہا ہے۔ سادی بات ہے کہ اگر ہم چرب زبانی کی بنیاد پر دنیا میں جو چیز ہمارا حق نہیں بنتا ہے لے لیں گے، یا کورٹوں میں جانے کے بعد ہمیں مل جائے گا، تو دنیا میں تو ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں آگ کا ٹکڑا ہے جسے ہم لے کر جا رہے ہیں، یعنی وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، وہ ایسا کام کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اپنی زمین کے مقدمے کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا۔ دونوں نے فوراً کیا کہا؟ اللہ کا رسول، زمین ہماری نہیں ہے، نہیں چاہیے وہ زمین جو ہماری آخرت کو برباد کرے، جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، ایسی زمین ہم کو نہیں چاہیے۔ آج ہمارے ہاں آخرت دیکھ لیں گے، اتنا زیادہ بندے کو اپنے آپ کے پر اعتماد ہے یا اللہ کی رحمت کے پر اتنا زیادہ یقین ہے کہ دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا، دنیا میں پہلے معاملہ حل کریں، وہاں کا وہاں دیکھیں گے۔ صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، پہلے وہ دنیا کے معاملات حل کرتے، معلوم ہے کہ یہاں صحیح ہوگا تو وہاں معاملات حل ہونے والے ہیں، یہاں اگر ہم نے بگاڑ کیا وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر یقین رکھے گا وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ یہی باتیں چاہے عقیدے کی ہو، مسلک کی ہو، یا ہمارے معاملات زندگی کی، کہیں پر بھی کوئی بھی اختلاف ہو، قرآن مجید صاف کہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہاں پر تمہارے مقدمات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے کتاب کیوں نازل کی، رسول کیوں بھیجا؟ تاکہ ہمارے اختلافات ختم ہوں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ایک من گھڑت روایت کی بنیاد پر کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کیسے رحمت ہوگا؟ اختلاف رحمت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برکت اور رحمت کا ذریعہ بتائیں، یہ ناممکن چیز ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اختلافات کے بارے میں صاف کہا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ اگر تم لوگ آپس میں تنازع کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تمہاری پکڑ کمزور پڑ جائے گی اور تم پھسلنے لگ جاؤ گے۔ اگر اختلاف رحمت ہے تو یہ ہماری بنیادوں کو کمزور کیسے کرے گا؟ اختلاف اگر رحمت ہے تو ہماری طاقت کو کمزور کیسے کر رہا ہے؟ قرآن اس سے منع کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف رحمت نہیں ہے، بلکہ اختلاف زحمت ہے اور سارے فساد کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ اب 2 صحابی ہیں، دونوں کو داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کیا کہا تھا کہ یسرا ولا تعسرا، کہ تم لوگ نرمی سے پیش آنا، سختی مت کرنا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
کہ تم لوگ آپس میں متحد رہنا اور اختلاف مت کرنا۔ جب اختلاف رحمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو منع کیوں کر رہے ہیں کہ تم لوگ اتفاق سے رہنا، کسی مسئلے کے اندر تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے درمیان اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پیدا ہوگی کہ خود اسلام کے دو لوگوں کے درمیان جو اسلام کو ہی مانتے ہیں اختلاف ہے، تو ہم کیسے اسلام کو مانیں؟ جب یہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمارا تصفیہ کیسے کریں گے؟ ہمیں صحیح راستہ کیسے بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا، اتفاق کے ساتھ رہنا، مسائل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اختلاف رحمت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن سے بھی ٹکراتی ہے، احادیث سے بھی ٹکراتی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت لوگوں کے اختلافات کا خاتمہ کرتی ہے۔ اب اگر قرآن و حدیث کے باوجود ہمارے درمیان اختلاف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن و حدیث کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مان رہے ہیں۔ اگر صحیح طور کے پر مانیں گے تو وہی فضا قائم ہوگی جو اصحاب کرام کے درمیان تھی، نہ دلوں کے اندر بغض تھا، نہ معاملات کے اندر کوئی اختلاف تھا۔ یہ عقیدے کی برکت ہے، عقیدہ صحیح ہے تو سارے معاملات درست ہونے والے ہیں۔ اب اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ نے جب رسول کو بھیجا، کتاب نازل کی، اس کے بعد بھی اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ ان لوگوں نے واضح دلیلوں کے آ جانے کے باوجود اختلاف کیوں کیا؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی سرکشی کی بنیاد پر، میری بات مانو، میری رائے مانو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بہتر ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ فرقان کے اندر کیا کہا؟ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش، اپنی رائے، اپنی سوچ اور اپنی فکروں کو معبود بنا لیا ہے؟ یعنی جو اس کے دماغ کے اندر آتا ہے، جو اس کے خیال کے اندر آتا ہے، بس وہی صحیح ہے، باقی سب غلط۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے آپسی جو کہ تنظیمی امور ہوتے ہیں، تنظیمی امور یعنی جو آپس میں ایسے ہوتے ہیں تدبیری امور، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے اور مشورہ لیا۔ ہاں، جہاں تعبدی امور ہے، یعنی نماز ہے، نماز کی ٹائمنگ ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کے رائے مشورے نہیں لیے جائیں گے۔ نماز 5 ہے، چپ چاپ 5 پڑھنا ہوگا، اس میں مشورہ نہیں ہوگا۔ اذان کی ٹائمنگ فکس ہے، جماعت کی ٹائمنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اس میں لوگوں کے رائے مشورے نہیں لیے جائیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بتا دیا ہے۔ یہ تعبدی امور ہے، اس کے بارے میں رائے نہیں لی جائے گی۔ رائے کس بارے میں لی جائے گی؟ ٹھیک ہے، مسجد کا انتظام ہے، اس کو کیسے کیا جائے، صفائی کیسے کی جائے، اور دیگر سارے جو تنظیمی امور ہوتے ہیں، تدبیری امور ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے مشورے لیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیا کرتے تھے، جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے جگہ جگہ مشورہ لیا اور مشورے کی بنیاد کے پر کام کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں اور بتا دوں، مشورہ کا مطلب حکم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب 10 لوگ مشورہ دیں گے، لازمی طور کے پر ہر کسی کا مشورہ ایک جیسا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے لوگوں کی بات مانی جائے۔ اب سب لوگ کی بات مانی جائیں گے تو عمل ہی نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن بات ہے۔ اس میں جو بہتر مشورہ ہے اس کو مان لیا جائے، اور مشورہ حکم نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ مشورہ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نہیں میری نہیں سنا، چلو چھوڑ دو۔ یہ ہمارے تنظیمی معاملات کے اندر بہت بڑی خرابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ کے پر حضرت عمر فاروق کا مشورہ بہتر ہونے کے باوجود ٹھکرا دیا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ انہیں مار دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑا جائے، حضرت ابو بکر صدیق نرم و دل تھے، کہا کہ اللہ کا رسول یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے کہ مسلمان ہو جائے اور اس کی بنیاد کے پر ہمیں ہر اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ آج ہمیں مالی ضرورت ہے، مال بھی مل جائے گا، اور یہ ان لوگوں کو مارا نہ جائے، بعد میں مسلمان ہو جائے تو ان لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، آج اللہ نے ہمیں کفر کے پر غلبہ دیا ہے، سارے لوگوں کی گردن مار دی جائے۔
70 کے 70 قیدیوں کی گردن مار دی جائے اور ہر قیدی کو اس کے قریبی رشتہ دار کے حوالے کیا جائے تاکہ کسی کو کوئی شکوہ نہ ہو کہ اس نے میرے قریبی رشتہ دار کو مارا، دل میں کسی کے کچھ بات پیدا ہو۔ ہر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کو مارے گا، کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ بعد میں قرآن مجید نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے نازل ہونے کے بعد رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق آئے، کیا کہا کہ کیا بات ہے، وجہ بتاؤ، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ روتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا عذاب اس درخت کے بھی قریب تھا لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور اس کے بعد اس آیت کو پیش کیا جس میں قیدیوں کے تعلق سے اللہ نے اس رائے کو بہتر قرار دیا کہ جب انہیں پکڑ لیا گیا تھا تو اچھے سے ان لوگوں کو مار دینا تھا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں انتقام ہوگا۔ آج یہ پیسہ دے کر فدیہ دے کر چھوٹ جائیں گے، دلوں میں انتقام کی آگ جل رہی ہوگی اور اس کے بعد یہ برابر حملہ کریں گے، اور ہوا وہی۔ جنگ احد میں 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ میری رائے کو آپ نے قبول نہیں کیا اس لیے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے رہا ہوں، نہیں، مشورہ ہوتا ہے، آپ سے مشورہ مانگا گیا ہے، حکم نہیں مانا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی غلطی جو جماعتی امور کے اندر، تنظیمی امور کے اندر یہی ہوتی ہے، میری بات نہیں مانے، جان دو میں نہیں جاتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی کی رائے نہیں مانی گئی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا ہے تو مسلمان میدان احد میں نکل کر لڑے، راستے میں اس نے اپنے 300 آدمی کو لیا الگ ہو گیا، میرا مشورہ نہیں مانتا۔ یہ رائے اور یہ فکر اپنی بنائیے کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے چلانا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی فکر اپنی رائے کے مطابق چلے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے اپنی رائے کو، اپنے مشوروں کو اور اپنے سوچ و فکروں کو خدا مان لیا ہے، جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح، باقی سب غلط۔ آپ کو سماج اور معاشرے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ رہنا ہے تو بہت کچھ سہن کرنا پڑے گا، برداشت کرنا ہوگا، بہت ساری چیزیں مزاج کے خلاف ہوگی، اس کو بھی برداشت کرنا ہوگا، اور اگر اس مزاج کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے تو جگہ جگہ اختلافات ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق مزاج کی بنیاد پر ہمیشہ دونوں کے مشورے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، لیکن کبھی مجال ہے کہ دونوں میں دل کے اندر بغض پیدا ہوا ہو؟ نہیں، ہمارے ہاں دلوں کے اندر نفرتیں پروان چڑھنے لگتی ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سب عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد کے پر ہوگا۔ تو یہ بغیم بینہم، آپس کی جو سرکشی ہوتی ہے، میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں، میرا مشورہ سب سے بہتر ہے، یہی بڑی خرابی ہے۔ اپنے آپ کو بہت نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پیش کرنا سیکھیے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا، سرکشوں کو نہیں کہا۔ جو سرکشی کر رہا ہے ان کو نہیں، بلکہ جو ایمان والے ہیں یہ ایمان کی بنیاد پر، یعنی عقیدے کے صحیح ہونے کی وجہ سے صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر کہیں خرابی پیدا نہیں ہوتی، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب قرآن آگے جو چیز بیان کر رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر ایمان کے پر چلتے ہوئے بہت مشکلات آئے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی انتہائی کامیاب ہوگی، کہیں مشکل، کہیں پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ خام خیالی ذہن و دماغ سے نکال دیجئے۔ ہم اگر صحیح راستے پر چل رہے ہیں، مشکلات، پریشانیاں آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آزمائش ایمان کے بقدر آتی ہیں، یعنی جس کے ایمان کا لیول جتنا بلند ہوگا اتنی زیادہ آزمائش ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، کتنی مشکلات، کتنی پریشانی آئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مسلسل پریشانیوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ بہت برا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام برے تھے؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی ہر موقع پر آپ کو اور مسلمانوں کو پریشان کیا گیا،
اور مدینہ آنے کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ پرسکون زندگی ہے، وہاں پر بھی مسلسل حملے ہو رہے تھے، بلکہ مدینہ آنے کے بعد دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ مکہ میں سے تو ایسا تھا جو صرف ہمارے سامنے کھلے دشمن وہی تھے، مدینہ آنے کے بعد مکہ والے بھی دشمن ہیں، مدینہ کے اندر منافقین دشمن ہیں، اور اطراف کے قبیلوں کے اندر جو مشرکین ہیں وہ دشمن بن گئے، یہود دشمن ہیں، یعنی دشمنوں کے نرگے میں آ چکے تھے۔ لیکن اللہ حفاظت کرتا ہے، ایمان ہے، یقیناً اللہ حفاظت کرے گا۔ اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، کتنا بھی گھیر لے، اگر ہمارے پاس ایمانی پاور ہے، اللہ کی ذات کے پر ایمان و یقین پختہ ہے، ہمارے معاملات صحیح ہیں، تو دشمن کتنی بھی سازش رچے، اللہ نے صاف کہا لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن کی سازش تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی، لیکن شرط ہے کہ ہمارے ایمان، ہمارے معاملات صحیح ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد کے پر اللہ کی طرف سے حفاظت ملے گی اور اللہ کی طرف سے ہمیں بچایا جائے گا۔ تو قرآن نے صاف کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ پہلے لوگوں کی طرح آزمائشیں تم لوگوں کے پر نہیں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین تھے، اگر اس باب کو چھیڑا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت ایسی ہے، سیرت کے واقعات کے پر غور کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور اسی میں سے ایک واقعہ ہے جو اس آیت کے تناظر میں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے اور دیگر صحابہ، حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، یہ نادار اصحاب کرام تھے جو آزاد کردہ غلام تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پاس آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے، ہمارے پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، بہت تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ یہ آزمائشی دور تھا۔ دیکھیے مسلمانوں کے صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تین بڑے فائدے حاصل ہوئے تھے مسلمانوں نے جو صبر کیا تھا۔ سب سے بڑا فائدہ، کیسے بھی حالات آ جائے، اپنے قائد اور اپنے امیر اور کمانڈر ان چیف جو ہوتا ہے، جو ہمارا سربراہ ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں جانا، اس کی ماتحتی میں رہنا۔ مسلمانوں کے پر کتنی تکلیفیں مکہ میں آئی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام انمار نامی ایک عورت کے غلام تھے، جب مسلمان ہوئے تو کئی مرتبہ اس عورت نے، سوچئے کہ عورت کتنی سنگ دل رہی ہوگی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ ایسا نہیں کہ لٹا کر اٹھا دیا، بلکہ ان کے جسم کے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ آج ہمیں اگر ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے آگ چھو لیتی ہے تو جسم مچل اٹھتا ہے، تڑپ جاتے ہیں۔ وہاں دہکتے ہوئے کوئلوں کے پر لٹا دیا گیا تھا، جب تک وہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہوتے انہیں اٹھایا نہیں جاتا۔ انسان اگر تصور کر لے تو روح کانپ جاتی ہے، ایسی قربانیاں اصحاب کرام نے دی ہے، اور یہ ایک نہیں کئی مرتبہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب لوگوں کو اپنی پیٹھ دکھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی برس کا بیمار ہو، یعنی جسے سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے، پوری پیٹھ جل کر سفید ہو چکی تھی، یہ حالت تھی۔ حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریگستانوں کے پر گھسیٹا جاتا، وہ بھی مکہ کا، جہاں دھوپ انتہائی تیز ہوتی ہے، ننگے قدم چل نہیں سکتے، بلکہ آپ چپل پہن کے صحیح سے چل نہیں سکتے، وہاں انہیں گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی خاتون کو ایمان لانے کی پاداش میں سارے لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے ابو جہل نے شہید کر دیا، کوئی محفوظ نہیں تھا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول بہت مشکل حالات ہیں۔ ان حالات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کیا ہمارے پر ایسے حالات ہیں؟ کتنا روتے ہیں مسلمان، اس کا مطلب ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے، ذرا سی بات کے پر ہم تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانے کے بعد بھی ان کے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آنے کے بعد شکایت کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہی آیتیں نازل ہوئی۔ آپ نے کہا دیکھو، تم سے پہلے کے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا، گاڑنے کے بعد آروں سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت نکال لیے جاتے تھے،
اور یہ ساری تکلیفیں اور ساری آزمائشیں انہیں ایمان سے نہیں پھیر پائی. تم لوگ جلدی کر رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی. وہی اللہ نے بیان کیا، الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پہلے لوگوں کے واقعات اور ان لوگوں کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شکایت نہیں کی. آج مسلمان اتنا کیوں چلاتا ہے اور ذرا سی بات کے پر اتنا کیوں تڑپ اٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت کو پڑھا نہیں. مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی ہے نہیں پڑھا ہم نے، تو کہاں سے ہمارے پر ان واقعات کے اثرات ہوں گے؟ آج ہمارے ہاں موبائل ہے، اسی کے اندر مگن ہے. ہمارے ہاں خواتین کے لیے بھی بڑا مسئلہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ گھر کی جو بڑی عورتیں ہوا کرتی تھیں یہ سونے کے وقت تو بچوں کو انبیاء کے واقعات، اصحاب کرام کے واقعات سنایا کرتی تھیں. کیسی مصیبتیں، کتنی تکالیف کو جھیلا. تو بچہ سوتے وقت تو ذہن و دماغ کے اندر ان چیزوں کو لے کر سوتا تھا. سونے کے وقت جو چیزیں بیان کی جاتی ہے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. یہ رات بھر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر گردش کرتی رہتی ہیں اور پھر وہی ہمارے فکر کے اندر، ہمارے اخلاق اور کردار میں ڈھلتی ہیں. یہ بڑا المیہ ہے، یہ غلطیاں ہیں ہمارے گھر کی خواتین کی بھی. اپنے بچوں کو عادی بنائیے ان چیزوں کا جو انبیاء کے واقعات ہیں، اصحاب کرام کے واقعات. وہ سننے کے بعد وہ خود بھی غور کریں گے، ذہن و دماغ کے اندر گردش کرے گا. وہاں سنیں گے، وہاں سننے کے بعد درس قرآن ہوتا ہے اس میں سنیں گے. درس قرآن کے علاوہ خطبات کے اندر ان واقعات کا اعادہ ہوتے رہتا ہے. بار بار ذہن و دماغ کے اندر آئیں گے، تب یہ چیزیں ان کے اندر اچھی طرح پختگی کے ساتھ بیٹھیں گی. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ذہین، جو تکلیف لے کر آئے اس سے زیادہ بڑی تکلیف کا تذکرہ کر دیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ نے دیکھا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے. نفسیاتی طور پر اصحاب کرام کو اپنی تکلیف کم لگنے لگی. اب مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے، وہ اپنی کوئی بیماری کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑی تکلیف یا اس سے بڑی بیماری کا تذکرہ کر دے، تو اسے اپنی بیماری ہلکی لگنے لگتی ہے. نہیں یار، اللہ نے تو مجھ کو اس کے مقابلے میں کم تکلیف کے اندر رکھا ہے. تو یہ نفسیات ہوتا ہے. تو آپ نے اسی سائیکالوجی کو، اسی نفسیات کو استعمال کیا. صحابہ نے اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی. اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوا؟ اصحاب کرام بڑی سے بڑی مشکل جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ جب تک بلیدان قربانیاں نہیں پیش کی جائے گی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے ذریعے انہی قربانیوں کا مطالبہ کیا. جب تک قربانیاں نہیں ہوگی، ہم ہندوستان کی آزادی کے اندر تذکرہ کرتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی، کیا بغیر کسی قربانی کے ملک کو آزاد ہو سکتا تھا؟ کوئی بھی تحریک ہو، جب تک قربانی نہیں دی جائے گی، بلیدان پیش نہیں کیا جائے گا، کامیابی نہیں مل سکتی. تیسری اہم بات، مشرکین کے درمیان ایک طبقہ تھا. ہر جماعت کے اندر اور ہر گروہ اور ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پورے کے پورے مذہب کے ماننے والے ہی شدت پسند ہو جائیں. نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درد مند دل رکھتے ہیں اور لوگوں کے تعلق سے ہمدردی رکھتے ہیں. اور صحابہ کے ساتھ جب اتنی تکالیف ہو رہی تھی، گرچہ خاموش تھے لیکن ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک ہلچل تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. آج بھی آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں، مسلمانوں سے کہیں زیادہ ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں کا مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، میڈیا کا استعمال کرتا ہے، قانونی لڑائیاں لڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خاموش تائید ہوتی ہے. انہی لوگوں کے درمیان ایسے بندے پیدا کرتا ہے جو مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ جلد بازی نہیں، اللہ کے پر پورا یقین، پورا توکل، تکالیف اور آزمائشوں کے اندر اپنے آپ کو کندن بنانے کی صلاحیت، برداشت کا مظاہرہ، یہ بہت اہم چیز ہے. اب آگے انسان کے لیے مال بڑی اہمیت رکھتا ہے. قرآن نے اس کے تعلق سے بیان کیا. لوگ آپ سے سوال کرتے تھے کہاں خرچ کریں، تو قرآن نے کہا جو بھی تم خرچ کرو گے سب سے پہلے تمہارے مال خرچ کرنے کے اولین مستحق کون ہیں؟ تمہارے والدین، ماں باپ. اس کے بعد الاقربین، قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ داروں میں کون ہوتا ہے؟ ہماری اپنی اولاد ہے، بھائی بہن ہے، یا چچا ہے، ماموں ہے، قریبی رشتہ دار.
वल-यतामा वल-मसाकीन, और करीबी रिश्ते दारों के बाद जो यतीम है, मिस्कीन है, मुसाफिर है, ये हमारे सदक़ात व खैरात और हमारे माल के खर्च करने के अव्वलीन मुस्तहिक है। अल्लाह ने कहा वमा तफ़अलू मिन खैर, जो भी तुम खैर करोगे अल्लाह उन तमाम चीज़ों को जानता है। यानी ये अखराजात इखलास के साथ होना चाहिए, रियाकारी के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मैं कितना माल खर्च कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो नमाज बेफ़ायदा कर देती है अगर इखलास ना हो, रियाकारी हो। यही मामला अगर सदक़ात व खैरात में आ गया, वो उसे बर्बाद कर देता है। आगे कुरान मजीद ने एक अहम चीज़ को बयान किया। पहले उस आयत को देखें। कुरान कहता है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, जिहाद तुम्हारे पर फ़र्ज़ किया गया। ये मक्की ज़िंदगी की आयत है, मदनी ज़िंदगी की, इसलिए कि मक्का में जिहाद फ़र्ज़ नहीं था। मक्का मदीना आने के बाद जब मुसलमानों के पास अपनी हुकूमत हो गई, ताकत आ गई, तब उन्हें इजाज़त दी गई। कुरान क्या कह रहा है? वअसा अन तकरहू शैया, मुमकिन है कि वो चीज़ तुम्हें नागवार गुजरे, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? इसलिए कि दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। लड़ने के लिए आदमी को अपनी जान भी गंवाना पड़ता है, जान लेना पड़ता है। दोनों इंतहाई मुश्किल काम है। दुश्मन की जान लेना भी और अपनी जान कुर्बान करना भी ये आसान नहीं है, नफ्सों के पर गिरा गुजरता है, भारी पड़ता है। लेकिन कुरान ने कहा कि वही तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि अगर तुम दुश्मन को नहीं मारोगे वो तुम्हें मार देगा। तो तुम चाहते हो कि तुम महफूज रहो, तुम्हारा माल महफूज रहे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बस्ती, तो दुश्मन को मारो। वासा अन तुहिब्बु शैया, मुमकिन है कि जो चीज़ तुम पसंद कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बुरी हो। क्या चीज़ पसंद? जाने दीजिए, सब लड़ना क्या माना रखता है। दुश्मनों की जान जाएगी, हमारी भी जान जाएगी, बेहतर है कि खामोश बैठे रहो, अवॉइड करो इन सारी चीज़ों को। लेकिन होता क्या है, अगर कोई शख्स ये सोचे मेरे जिस्म के अंदर कुछ खराबी, बीमारी पैदा हो गई है और मैं उसे नज़रअंदाज कर दूंगा तो उसकी बुनियाद पर अच्छा हो जाऊंगा, नहीं, बल्कि बीमारी बढ़ते बढ़ते उसकी जान ले लेगी। लिहाजा यही मामला तो बीमारी का भी है। इंसान को इलाज करते हुए, ऑपरेशन कराते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए तकलीफ़ होती है, नागवारी, लेकिन यही चीज़ उसके मर्ज़ के ख़ात्मे का ज़रिया बनती है। कुछ चीज़ें वक्ती तौर के पर तकलीफ़दा है, लेकिन उसके नताइज बेहतर होते हैं। वही चीज़ कुरान ने बयान की, तुम जानते नहीं हो, अल्लाह बेहतर जानता है। ये हकीकत है। यहाँ जिहाद के ताल्लुक़ से याद रखिए, जिहाद एक इस्लामी फ़रीज़ा है जो बुराइयों के ख़ात्मे का सबसे मुअस्सिर अमल है। गैरों ने इसको बहुत बदनाम किया। जगह जगह आप देखिए इसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, लो जिहाद, फलाती क्या क्या लेकर आ गए हैं। ये इसको बदनाम करने के लिए है, वरना क्या आज अपने मुल्कों की सरहद की हिफाजत के लिए यहाँ के फ़ौजी लड़ते नहीं हैं? तो इसी तरह अगर कोई इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ता है तो क्या गलत करता है? आप अगर अपने घर की हिफाजत के लिए दुश्मन का मुकाबला करते हैं, कोई आपके घर के पर आकर हमला करता है, आप खामोश बैठे रहेंगे ताकि आके आपके बाल बच्चों के पर हमला करे, आपका माल लूट लेकर चला जाए, आपकी इज्जतों के पर हमला करे? लोग कहेंगे कायर है, बुज़दिल है। लेकिन अगर इंसान लड़े तो उसको बहादुर कहते हैं। ये मामला जिहाद का है। जिहाद बुराइयों के खात्मे के लिए और शर को दूर करने के लिए, ये नहीं कि शर पैदा करने के लिए। हाँ, रहा मसला, हमारे यहाँ बहुत सारी तंजीमें देखते हैं कि आलमी सतह के पर, चाहे वो अलकायदा की बात कहिए, दाइश की बात कहिए, ये सारी के सारी तंजीमें गैर इस्लामी हैं। किसी जगह के पर ब्लास्ट कर देना, धमाका करना, ये सारी चीज़ें शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। ये खुली हुई दहशतगर्दी है, इसका इस्लाम भी विरोध करता है, मुसलमान भी विरोध करते हैं। कौन इसको कहता है कि जिहाद है? जिहाद है ही नहीं। जिहाद अमीर जो हाकिम होता है मुसलमान, उसकी मातहती के अंदर लड़ा जाता है। ये नहीं कि चंद लोग सरफिरे खड़े हों और उसके बाद कहें कि नहीं हम इसके पर हमला करेंगे, उसके पर हमला करेंगे, नहीं, इसकी इजाज़त है नहीं, और उसको जिहाद नहीं, फसाद कहते हैं। तो ये फ़र्क याद रखिएगा। और यहाँ उमूमी तौर के पर कुरान मजीद ने जो बयान किया, मुमकिन है कि कोई चीज़ तुम्हें नागवार गुजरे, वही फ़ायदेमंद हो, जिसे तुम पसंद करते हो नुकसानदा हो, ये एक उमूमी कायदा है। बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे मुसलमान नापसंद करते हैं, लेकिन हकीकत में वही हमारे लिए बेहतर होती है। अल्लाह अगर हमें किसी आजमाइश कर मुब्तला कर रहा है, हालात हमारे लिए कशीदा बना रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ पलटने के लिए होता है।
انسان اگر غور و فکر کرے تو۔ ابھی اس ضمن کی مزید باتیں اور بھی ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ریلیٹڈ ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی شریعت کی صحیح طور پر تابعداری کرنے کی توفیق دے، ہمارے عقیدہ و منہج کی حفاظت فرما، وہی عقیدہ وہی منہج جو صحابہ نے اپنایا تھا اسی کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے، اور مشکل حالات میں جو استقامت کا راستہ ہوتا ہے، دین کے پر جمے رہنے کا راستہ، اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے مسلمانوں کی اس ملکوں کے اندر اور دنیا میں بالعموم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔